حضرات علماء کرام، آج کی یہ نشست پیس کے حوالے سے یہاں پر منعقد کی گئی ہے، جس میں ہم نے ایک ملاقات علماء کے ساتھ رکھی ہے، اور آج ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی ہمارے بھائی ہمایوں مغل صاحب ہیں، جو کہ جاپان سے تشریف لائے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں گے، کاوش کریں گے۔ تمام مذہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب امن، محبت، پیار کی بات کرتا ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام جسے کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی سلامتی اور محبت کا نام۔ تو آج ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پوری دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہم پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پہلے جب ہماری میٹنگیں بھی ہوئی ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، ان کو آگاہ کیا کہ ہمارے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد، جو کہ ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، 30 سال ادھر مسجد میں رہے، اور پوری دنیا میں انٹرفیتھ کے حوالے سے ہو، امن کے حوالے سے ہو، امت کے اتحاد کے حوالے سے ہو، جو ان کی کوشش کاوشیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور وہ بانی تھے ان تمام کاموں کے۔ تو ہم اس کو لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ یہاں پر جتنے واقعات ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جا کر وہاں پر امن کی شمع کو روشن کیا، اور یہ علماء کرام جو آپ کے سامنے اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ سب داعی اتحاد ہیں، داعی اتحاد بین المسلمین ہیں، اتحاد بین المذاہب ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ محبت اور پیار اور شانتی کو فروغ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے آج کی یہ ملاقات اور یہ پیس کی جو چھوٹی سی میٹنگ ہم نے رکھی ہے، یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگی دنیا کے لیے، اور یہ اتحاد کے لیے، پیار کے لیے، اس سے ہم دنیا کو ایک اچھا میسج دے سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ کو دیا جائے اور آپ سے یہ باتیں سنی جائیں۔ تو میں تعارف آپ کے سامنے ان علماء کا کرا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی لیفٹ سائڈ پر حضرت مولانا مفتی مبشر صاحب بیٹھے ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، کئی سو علماء فارغ ہو چکے ہیں ان سے۔ اور آپ کی رائٹ سائڈ پر مفتی مقبول الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں مجلس علماء پاکستان، اور بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح حضرت مولانا الطاف گوندل صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ختم نبوت کے مرکزی رہنما ہیں، اور ہماری جماعت انٹرفیس سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا تشریف رہے ہیں سیف اللہ صاحب، ناصر صاحب، یہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں پیس کے حوالے سے۔ یہ حضرت قاری ظہور احمد صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیف اللہ نظامی صاحب ہیں، یہ ہمارے کوارڈینیٹر ہیں، پورے پاکستان کے سیکرٹری، جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور صاحبزادہ عبدالکبیر صاحب ہیں، قاری عطاء المنان صاحب ہیں، یہ پورے پاک افسر ہیں، عالموں میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم دے رہے ہیں مولانا فاروق صاحب ہیں، اسی طرح وہ مولانا اللہ العزیز۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساتھی باہر سے زائرین آئے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ عصر کی نماز کے وقت لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے کوئی لیکچر دینے والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ علماء کرام ہیں، میں سیکھنے والا ہوں، طالب علم ہوں، کافی چیزیں آپ سے سیکھنی ہیں مجھے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ انفارمیشن، بیسیکلی میرا پیشہ، میں بھی جرنلسٹ ہوں، جاپان میں 22 سال سے رہتا ہوں، ٹیلی ویژن سے، نیوز پیپر سے میرا تعلق ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف انفارمیشنز ہوتی ہیں۔ تو امن کے بارے میں آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے، اور امن کے لیے آپ کو کچھ میں اطلاعات دوں گا، انفارمیشنز ہیں، رپورٹ ہے ایک، آپ یہ سمجھ لیں کوئی لیکچر نہیں ہے، لیکچر دینا، تقریر کرنا، وہ ماشاءاللہ آپ لوگ خطیب حضرات ہیں، مولانا ان کے سامنے،
وہ بے احترامی ہے. میں تو سمجھتا ہوں, میں تو اکرام کی بات ہے, میں اس لیول کا آدمی نہیں ہوں. لیکن میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایک رپورٹ دے دوں, آپ اس رپورٹ کو تھوڑا دیکھیں کہ جرنلسٹ جو ہے ایک رپورٹ پیس کے اوپر کیسے تیار کرتا ہے, اور اس کے اندر ہم علماء کرام جو ہیں وہ کس طریقے سے ہم اس کو مذہب کے ساتھ لنک کر کے اپنی عوام کے اندر, اپنے ملک کے اندر امن لا سکتے ہیں. اب امن کی کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں نا پورے پاکستان میں کتنے مسائل ہیں. میں جن کو بیٹھا ہوا تھا مفتی صاحب کے ساتھ تو بات کر رہے تھے, کہنے لگے یہ پاکستان نہیں ہے, اس کا نام مسائلستان ہونا چاہیے. اتنے مسائل ہیں کہ یہ مسائلستان بن گئے. تو میں نے ایگری کیا, میں نے کہا ضرور آپ نے, میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. تو آج میری خواہش ہوگی, اصل میں ٹائم بھی تھوڑا ہے, اتنی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے کچھ سلائیڈ چارٹس تیار کیے ہیں, ایک ایک آپ کو چارٹ دکھاتا جاؤں اور آپ اس کو ٹک کرتے جاؤں, اور اس کے بعد اس ایک ایک کاپی میں آپ کو بھی دے دوں گا کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غور و فکر جو ہے آپ بعد میں واپس جا کے کیجیے گا. تو میں شروع کرتا ہوں. اپنا ایک طریقہ ہے میرا نا, یہ کہتے ہیں جب تک آپ کا دل کا سکون نہیں ہے, ٹھیک ہے, دل میں سکون ہوگا, دل میں امن ہوگا تو باہر بھی امن آئے گا. جب آپ کا دماغ جو ہے اس کے اندر سکون نہیں ہے تو باہر کہاں سے آئے گا امن, ٹھیک ہے نا. تو میری جو آج کی رپورٹ ہے وہ ساری بات جو ہے وہ ساری آ رہی ہے امن کے اوپر. ہاں یہاں رکھتے ہیں, یہ بہتر. تو امن جو ہے وہ اصل میں انسان کے دماغ میں ہے, ہماری سوچ ہے. تو اس سوچ جو ہے نا یہ بڑا افیکٹ کرتی ہے. اس کی مثال یہ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کی سوچ میں نا کہ آپ کو ایک پتہ لگے کہ کل میری لاٹری نکل آئی ہے, آپ کو کوئی 1 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے, آپ کے سامنے روٹی رکھیں گے, آپ خوشی خوشی کھائیں گے, آپ کی باڈی ایکشن جو ہے نا بہت اچھا ہوگا, آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی, یار میرا کل 1 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے, لاٹری ہے نا. ایک دم آپ سوچ بدلی ہوتی ہے. آپ کو یہ انفارم دیا جاتا ہے جی آپ کسی کیس میں مبتلا ہیں اور پولیس آ رہی ہے اور صبح آپ کی گرفتاری ہے. یہ سوچ ہے. آپ کا وہ کھایا پینا سب کچھ حرام ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں اچھا لگے گا, باڈی آپ کی ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر. تو یہ 2 چیزیں انسان کی جب سوچ بدلی ہوگی تو اس کے اندر امن ہے. جب تک ہمارا اندر سے چینج نہیں ہوگا, اندر سے ہمارے دماغ کے اندر ایک چینجنگ نہیں آئے گی, وہ باڈی کے اندر افیکٹ نہیں کریں گی. باڈی میں افیکٹ ہوں گے وہ معاشرے میں بھی افیکٹ کریں گے. تو آج جو ہے میں آپ کے اندر ایک پہ آ جاتے ہیں, پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں. آپ نظر آ رہا ہے آپ کو, جن کو نہیں نظر آ رہا پلیز مجھے آپ بتا دیجیے, ٹھیک ہے. مولانا کو بھی میں نے کہا اگر نظر آ رہا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ادھر کر لیں بے شک آپ کو, تاکہ میں چاہ رہا ہوں آپ بھی تھوڑا اس کو دیکھ لیں. تو انسان ہے نا, انسان کیا کہتے ہیں, خواہشات کا پتلا ہے. خواہشات بھری ہے نا, اسی کے اوپر جینے روزانہ کہ مجھے گڈی لگ جائے جی, میں پریزیڈنٹ بن جاؤں, میں پرائم منسٹر بن جاؤں, میں وزیر بن جاؤں. رنگ رنگ کی خواہشات ہیں انسان کے اندر. تو کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو انسان جو ہے یہ خواہشات کا پتلا ہے. اور خواہشات ہی جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ انسان کو خوشی کی طرف بھی لے جاتی ہیں, غمی کی طرف بھی لے جاتی ہیں. اچھی چیز کی آپ خواہش کریں گے, نیک طریقے سے ٹھیک طریقے سے کریں گے تو آپ کو اصل خوشی ملے گی. لیکن اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ غلط طریقہ استعمال کریں گے, رانگ کریں گے, تو کیا ہوگا, وقتی طور پہ تو خوشی ملے گی لیکن بعد میں کیا ہوگا, آپ کسی کیس میں پکڑے جائیں گے, اندر جائیں گے, وہ بند ہو جانا. پھر وہ کہے گا یار میں چاہتا تھا نہیں سی, خواہش تو میں پوری کرنا چاہتا تھا, یہ میں غمی میں مبتلا ہو گیا, انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ آٹومیٹیکلی انسان کی جو خواہشات ہے نا یہ انسان کے دماغ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. اور جب دماغ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں, دماغ ایکٹ کرتا ہے اس کے اوپر. اور جو ایکٹ اگر اس کا صحیح طریقے پہ ہو گیا تو وہ تو آپ کی خوشی حاصل ہو جائے گی تھرو پراپر چینل. لیکن آپ اس کو شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کریں گے, غلط طریقے سے کریں گے, تو وہ غمی میں تبدیل ہو جائے گی, اور یہ اصل خوشی نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں اصل خوشی ملے, امن ملے, سکون ملے. تو یہ سب کچھ جب تک آپ کے دماغ کے اندر سے اس کو آپ اس کی جو ہے نا ٹیوننگ نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دماغ جو ہے نا ٹھیک طریقے سے جائیں گے تو خوشی ہے, اور غلط طریقے سے جائیں گے تو غمی ہے. اور دماغ یہ کہتے ہیں نا نیکی, اس کو ایول میں انگلش میں کہتے ہیں مائنڈ, گڈ مائنڈ, ایول مائنڈ. شیطانی کام جو ہے نا, شیطان باہر نہیں ہے, انسان کے اندر ایول مائنڈ ہے. تو یہ 2 دماغ جو ہے نا انسان کے اندر موجود ہیں. یہ ایک انویسٹیگیشن ہے, پہلی دفعہ اس چیز کو حقیقت میں لایا گیا کہ انسان کے اندر 2 دماغ ہیں. حالانکہ یہ ہونے نہیں چاہیے. کسی بھی دنیا کی حقیقت میں دیکھ لیں 2 دماغ نہیں ہوں گے. اسے کہتے ہیں تضاد, 2 مختلف چیزوں کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا. یہ ایک انفارمیشن ہے آپ کے لیے کہ تضاد جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو تضاد جو ہے خیر اور شر ہے انسان کے اندر, دونوں موجود ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر, لیکن ہے موجود. تو یہ کہ اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے تضاد کی مبتلا کہتے ہیں جی دوغلا آدمی ہے جی, کہندہ کچھ ہے کردہ کچھ ہے. وہی بات ہے, ہم کہتے کریں عمل کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے, افیکٹ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو تضاد جو ہے انسان کے دماغ کے اندر آیا ہوا, یہ کہاں سے آیا؟ اس کی مثال میں یہی دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک بس ہے نا, بس اس نے لاہور جانا ہے, آدھی اس کی سواریاں لاہور کی بٹھا دیں, آدھی ملتان کی بٹھا دیں, تو کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں تضاد. 2 مختلف رخ رکھنے والی چیزوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا تضاد. اور اس کا کیا ہوگا؟ لاہور والے کہیں گے جی لاہور چل,
وہ ملتان نے کہا جی نہیں ملتان چاہ، تو کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ. یہاں سے یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے آپ کا. امن کی جو بیسک کاز روٹ ہے نا، سب لوگ لگے جی کاز روٹ بتائیں جی، کاز روٹ سے جب تک ہم خام خواہ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں جی، معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں جی. ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں تضاد ہے جی، سیاستدانوں میں تضاد ہے جی، علماء کرام میں تضاد ہے جی، اتفاق نہیں ہوتا جی. وہ وجہ کیا ہے اس کی؟ مسئلہ وہ یہی ہے کہ دو مختلف نظریات، دو مختلف رخ کی چیزیں جب آپ ایک جگہ اکٹھا کریں گے تو وہ کنفلکٹ کریں گے. وہ ہوگا کیا؟ وہ دونوں سواریاں لڑیں گے، کہیں گے لاہور نہیں جانا ملتان ہی، وہ کہتے ہیں اگ لاؤ بہنوں پہ، اگ لگایا تباہی. یہ ہے ڈسٹرکشن، تباہی. تباہی کا کاز روٹ سے جب تک ہم اس کو نہیں ٹھیک کریں گے امن نہیں آ سکتا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پہلے کاز روٹ سے کہتے ہیں نا جڑ سے پکڑے اس کو. تو امن کو جڑ سے پکڑنے کی یہ بات ہے کہ یہ تضاد آیا کہاں سے ہمارے اندر؟ کیا اللہ ہم یہ نہیں پیدا کیا ہمارے اندر؟ یہ شروع سے انسان پیدا ہی ایسا ہوا ہے جی، جب بائی برتھ ہمارے اندر ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بلیم آپ خدا کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جائے گا. اس نے پرفیکٹ بنایا نہیں جی انسان کو. لیکن یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے دنیا کے اندر پرفیکٹ بنائی ہے، 100% پرفیکٹ بنائی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹی وی والے، سونی ٹی وی والے بناتے ہیں نا ٹی وی، وہ خراب ٹی وی بنا کے بھیجیں گے مارکیٹ میں، نہیں بکے گا. شروع میں پرفیکٹ آئے گی چیز، لیکن ہاں رستے میں آتے ہوئے اس کو کہیں ٹھوکر لگ گئی ہے، اس کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہو گیا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹی وی تو ٹھیک تھا لیکن کہیں اس کو ٹھوکر لگنے سے فالٹ پیدا ہو گیا. یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم بنے پرفیکٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے 100% انسان کو پرفیکٹ بنایا تھا، لیکن رستے میں کہیں ٹھوکر ایسی لگی ہے کہ ہمارے اندر یہ فالٹ پیدا ہو گیا. اور فالٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر شر ہے. یہ مائنڈ کے اندر ہمارے بعد میں آیا، شروع سے نہیں آیا. شروع سے اگر کہیں گے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کی کائنات بنائی ہوئی ہر چیز پرفیکٹ ہے. اور اس کا وجہ یہی ہے، ٹی وی کی مثال میں نے دیکھا، شروع میں ٹی وی جو ہے ٹھیک ہے، فالٹ بعد میں آیا. تو اب یہ کہ اس فالٹ کو دیکھیں کہ فالٹ ہے کیا، تضاد کس وجہ سے آیا ہمارے اندر ہے، موجود ہے، میں خود مانتا ہوں میرے اندر ہے. تو اس چیز کو، تضاد کی جب اپنی اصلی حالت کو ہم ختم نہیں کریں گے، نہیں